مکمل علم رکھتا ہے، کلیات ہوں یا جزئیات، کائنات کی خلقت سے پہلے کی بات ہو یا خلقت کے بعد کی بات، اولین ہوں یا آخرین، عالم بالا والے ہوں یا عالم ارضین والے، ما فوق السماء پہ بسنے والے ہوں یا تحت الثرى میں رہنے والے، لا یعزب عن علمہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اللہ کے علم سے کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ تو اس کے علم کی وسعت اور گہرائی کا بیان ہے۔ اب آگے یہ ہے کہ وہ حکیم بھی ہے۔ حکیم کے وہ معنی نہیں جو ہمارے ہاں یونانی طب کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ حکیم یعنی طبیب، حکیم یعنی ڈاکٹر، حکیم یعنی فیلسوف۔ حکیم اس معنی میں ہے کہ لا یخلو فعلہ عن الحکمہ، وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت اور مصلحت کے تحت کرتا ہے۔ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، جن چیزوں سے روکتا ہے ان میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ اس کا کوئی قول، کوئی فعل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ یوں جو دنیا ترقی کرتی جائے گی اس کے کاموں کے راز کھلتے جائیں گے۔ ہمارا علم محدود ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمارا علم ہے قلیل۔ ہم کائنات کے ذرے پر بھی غور کرنا چاہیں تو ہمارا علم ختم ہو جائے گا، عقل ختم ہو جائے گی، اس کی حقیقت کو پھر بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بہرحال جو دنیا علمی ترقی کر رہی ہے، خداوند عالم کے کارخانہ قدرت کی چیزوں میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ دن بدن ظاہر ہو رہی ہیں، اور بڑے بڑے منکرین خدا کائنات پہ غور کر کے توحید کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو لہذا اس وقت یہ میرا موضوع نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے تو اس نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق اس کائنات کا نظام اس طریقے پہ چلایا ہے کہ جب سے کائنات کی خلقت کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج اس لمحے تک، اور آج کے اس لمحے سے لے کر آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک اللہ نے کائنات میں دو چیزیں نہ برابر پیدا کی ہیں، نہ کر رہا ہے، نہ آئندہ کرے گا۔ اللہ کی ہر دو چیزوں میں فرق ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سارے برحق ہیں، بے شک ہیں، لیکن ان کے مرتبے بھی الگ الگ ہیں۔ امام سارے برحق ہیں، بے شک ہیں، سب معصوم ہیں، واجب الاتباع ہیں، لیکن مرتبے ان کے بھی الگ الگ ہیں۔ تو لہذا میں یوں کہوں گا کہ کائنات میں نہ کوئی دو نبی برابر، نہ دو وسیع برابر، نہ دو ولی برابر، نہ دو مومن برابر، نہ دو بے ایمان برابر، نہ دو عالم برابر، نہ دو جاہل برابر، نہ دو مسلمان برابر، نہ دو کافر برابر، نہ دو نیکوکار برابر، نہ کوئی دو بدکار برابر۔ کائنات کی کوئی بھی دو چیزیں ہر لحاظ سے برابر خالق نے پیدا کی ہی نہیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، خالق فرماتا ہے میں نے رسولوں کے درجے الگ الگ بنائے ہیں، بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت دی ہے۔ جب نبیوں کے درجے الگ الگ ہیں تو ان کے وصیوں کے درجے بھی الگ الگ ہوں گے۔ جب وصیوں کے درجے الگ الگ ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ولیوں کے درجے بھی الگ الگ ہوں گے۔ یا مومنوں کے درجے الگ الگ ہیں، کوئی صرف مومن ہے، کوئی مومنوں کا امیر ہے، کوئی صرف مومنوں کا امیر ہے، کوئی کل ایمان ہے، کوئی صرف کل ایمان ہے، کوئی معدن ایمان ہے یعنی ایمان کی کان ہے، کوئی صرف بے ایمان ہے، کوئی بے ایمانوں کا کپتان ہے، کوئی عالم ہے، کوئی علیم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی ابو جہل ہے۔ لہذا یہ بات طے شدہ ہے، اور اس کا ثبوت یہ تو میں ساری تاریخ دہرا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے،
ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں. ہر بندہ کہتا ہے میری عقل دوسروں کی عقل سے زیادہ ہے، میری شکل دوسروں کی شکل سے اچھی ہے، میری ذات دوسروں کی ذات سے بہتر ہے، میرا کردار دوسروں کے کردار سے بہتر ہے. ہر بندے کا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ دلیل ہے کہ برابر نہیں ہے، یا یہ بہتر ہے یا پھر وہ بہتر ہے. ہم کہتے ہیں ہم میں سے ہر بندہ بہتر، شریعت کہتی ہے تم اپنے آپ کو بہتر سمجھو، ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھو. کیونکہ سب سے پہلے جس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں وہ شیطان تھا. خالق نے کہا تھا آدم کے سامنے جھک جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتے جھک گئے، ایک واحد ابلیس تھا جو اکڑ کے کھڑا ہو گیا، میں کیوں جھکوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اس بڑائی کے دعوے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالق اکبر نے اس کی گردن میں لعنت کا وہ طوق ڈالا کہ جس کو قیامت کے سورج ابھرنے تک دنیا کی کوئی طاقت اس کے گلے سے نکال نہیں سکے گی. تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر دو چیزوں میں فرق مراتب ہے. تو میں عرض کروں گا جب یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر دو چیزوں میں فرق ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم سب کے سب مل کر اگر میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تمہاری زندگیوں کے چراغ بجھ جائیں گے پر میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے. لیکن میں کہتا ہوں ساری نعمتیں، ایک طرف اولاد، ایک طرف جائیداد، ایک طرف زندگی، ایک طرف انسانیت، ایک طرف میں کہتا ہوں عقل، ایک طرف جو ہے شکل، ایک طرف فضل و کمال، ایک طرف ہنر و جمال، ایک طرف ساری نعمتوں کو چھوڑ کر میں صرف دو چار نعمتوں کی طرح اشارہ کروں گا کہ ہمارا رب وہ ہے جس جیسا کوئی اور رب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہمارا خدا وہ ہے جو واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء. اور لوگ جن کو خدا مانتے ہیں کوئی لکڑی کا بنا ہوا ہے، کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے، کوئی سونے چاندی پیتل کا بنا ہوا ہے، کوئی گڑ شکر کا بنا ہوا ہے، کوئی اٹے کا بنا ہوا ہے، کوئی کسی شے کا بنا ہوا ہے. میں کہتا ہوں جن کو کوئی گاؤں کی پرستش کرتا ہے، کوئی پیپل کی پوجا پاٹ کرتا ہے، کوئی جھاڑیوں جڑیوں کا طواف کرتا ہے، دنیا جن کو خدا سمجھتی ہے وہ خدا کی ادنا مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے. لکڑیاں ہیں تو پیدا کرنے والا خدا، لوہے چاندی کے ہیں تو ان کا خالق بھی خدا، سونے کے ہیں تو ان کا خالق بھی خدا، جھاڑیاں ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا خدا، گاؤ ماتا ہے تو اس کا خالق خدا. جن کو لوگ اپنا رب کہتے ہیں وہ ہمارے رب کی ادنا مخلوق ہیں، اعلیٰ بھی نہیں ہیں. خالق نے ان چیزوں کو، دھاتوں کو، لوہے کو، لکڑیوں کو، پتھروں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا تھا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تم گاؤں کا دودھ پیو، تم گاؤں کا گوشت کھاؤ، لوگوں نے گاؤں کو خدا بنا لیا. خالق نے لوہے کو پیدا کیا تھا کہ اپنا اسلحہ بناؤ، اپنی ہانڈیاں بناؤ، چھری چاقو بناؤ، ان سے کام لو. ہم نے لوہے کے بت بنا کے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. سونا چاندی ہمارے لیے، لکڑیاں ہمارے لیے، پتھر ہمارے لیے، جن کو خالق نے ہمارے فائدے کے لیے، ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا تھا. احمق انسانوں نے ان کی خدمت کر کے ان کو مخدوم بنا دیا تھے، خود عابد بن گئے، ان کو معبود بنا لیا. تو لہذا ہمارا اللہ وہ ہے، یہ ماننا پڑے گا، کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا جن کو معبود کہتی ہے
دنیا جن کو رب کہتی ہے، دنیا جن چیزوں کو خدا کہتی ہے، کوئی بھی ان میں ہمارے خدا جیسا نہیں ہے۔ کوئی عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، عیسیٰ بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ کوئی عزیر کو اللہ کہتے ہیں، عزیر بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ تو لہذا جس کو دنیا خدا کہے گی، قل اللہ خالق و کل شے، اس کا خالق اللہ نظر آئے گا۔ خالق اور مخلوق کا بھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ لہذا ہمارا خدا ہے تو بے مثل، اس کا یہ احسان کہ اس نے ہمیں اپنی توحید کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کی توفیق نہ ہوتی، آج ہم خانے کعبے کا طواف کرنے کی بجائے جھنڈیوں کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے، اپنے خالق کی چوکھٹ پر جبین نیاز جھکانے کی بجائے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور باقی کائنات کی بندگی سے نجات عطا فرمائی۔ نبی بنا بر مشہور 1,24,000 ہیں۔ آدم بھی بے شک، نوح بھی بے شک، ابراہیم خلیل اللہ بھی بے شک، اسماعیل ذبیح اللہ بھی بے شک، موسیٰ کلیم اللہ بھی بے شک، عیسیٰ روح اللہ بھی بے شک۔ لیکن ہمیں اس نبی کی امت بنایا جو نبیوں کا بھی نبی ہے، جو رسولوں کا بھی رسول ہے۔ میں کیوں نہ کہوں، ہمیں تو اللہ نے بغیر مانگے تانگے ان کا امتی بنایا، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے رب العالمین، جب قیامت کا دن آئے ہمارا حشر نشر محمد عربی کی امت کے ساتھ نظر آئے۔ ہمارا نبی ہے تو سید الانبیاء، ہمارا نبی ہے تو خاتم الانبیاء، وہ سارے نبیوں کا سردار بھی ہے، وہ سارے نبیوں کا ختم کرنے والا بھی ہے۔ احمق ہیں وہ لوگ جو کبھی جناب پیغمبر اسلام کا تقابل خلیل سے کرتے ہیں، کبھی ان کا تقابل اسماعیل سے کرتے ہیں، کبھی ان کا تقابل جناب یونس ابن متی سے کرتے ہیں، کبھی ان کا تقابل موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ سے کرتے ہیں۔ مجھے منبر نبی کی شبی پر بیٹھ کے کہنے دو کہ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک اگر ایک کم 1,24,000 پیغمبر اپنی عصمتوں، اپنی طہارتوں، اپنے علموں، اپنے عملوں، اپنی عبادتوں، اپنی سعادتوں، اپنی عظمتوں، اپنی جلالتوں سمیت سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک حسنین کے نانے کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ہمارا نبی ایسا ہے جس جیسا کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یہ اس کا لطف و کرم کہ ہم نے درخواست نہیں دی، ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی، کوئی استدعا نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ خالق نے بغیر مانگے تانگے ہمیں حسنین کے نانے کا امتی بنا دیا۔ اب آؤ آگے بڑھیں۔ ہر نبی کو خالق نے چند وسیع عطا کیے ہیں، کیونکہ دو نبیوں کے درمیان جو ہوتا ہے وہ سلسلہ اوصیاء ہوتا ہے، کیونکہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ حجت خدا یا نبی کی شکل میں ہوتی ہے یا وسیع کی شکل میں۔ تو ایک نبی کے آنے کے بعد جب تک دوسرا نبی نہ آ جائے، درمیان میں سابقہ نبی کے وسیع ہوتے ہیں۔ تو لہذا خالق نے ہر نبی کو وسیع عطا فرمائے، پر ہم سر پہ قرآن اٹھا کے غلاف خانہ کعبہ کو پکڑ کے رب اکبر کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پیغمبر جیسا نبیوں میں پیغمبر کوئی نہیں ہے، اس کے وسیع علی جیسا کائنات کے وسیعوں میں کوئی وسیع بھی نہیں ہے۔ یا علی، سارے نبیوں میں حسنین کا نانا افضل، وہ سید الانبیاء بھی ہیں، وہ خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ ادھر علی ولی کی ذات پہ نظر ڈالی جائے تو صاف نظر آتا ہے وہ سید الاوصیاء بھی ہیں اور خاتم الاوصیاء بھی ہیں۔
بے شک علی کے لال 11 امام بھی نبی کے وصی ہیں، لیکن وہ علی کے توسل سے ہیں، علی کے بعد ہیں۔ جتنے نبی گزرے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جو نبی کا بلا فصل وصی ہوتا تھا ان تمام وصیوں سے علی افضل ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی اور نبی آئے گا تو نہ ان کا کوئی اور وصی آئے گا۔ علی سید الاوصیاء بھی ہیں، علی خاتم الاوصیاء بھی ہیں، سارے وصیوں کے سردار بھی ہیں، اور ہر نبی کے جو بلا فصل وصی گزرے ہیں ان کے ختم کرنے والے بھی علی ہیں۔ باقی رہ گئی اگلی بات، کیا علی جیسا کوئی اور ولی ہے؟ میں مانتا ہوں آپ کا ڈیرے غازی خان میں بھی کئی ولیوں کے مزار ہوں گے، ملتان تو آپ کے قریب ہے، وہ تو خیر پیروں سے بھرا ہوا ہے، کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں، کوئی ملک نہیں جہاں چند ولیوں کے مزار نہ ہوں۔ غالباً یہاں بھی پیر عادل شاہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا مزار ہے، تو لہذا جگہ جگہ پہ ولیوں کے مزار ہیں۔ سارا سال ان کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کی قبروں پہ پھولوں کے چادریں چڑھائی جاتی ہیں، سارا سال دنیا والے ان کے گن گاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگ لاکھوں کو ولی مانتے ہیں، پر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ساری دنیا کے ولی ایک طرف، ہمارے علی ولی ایک طرف، ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں ہمارے علی ولی کی برابری نہیں کر سکتے۔ یا علی، سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے کہ ما بلغ احد درجۃ الاولیاء من الامم السابقۃ الا بتوسل روح علی ابن ابی طالب۔ جناب علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کی جلد نمبر 2 صفحہ 119 کی آخری سطر 120 کی پہلی سطر پہ لکھتے ہیں کہ ما بلغ احد درجۃ الاولیاء من الامم السابقۃ الا بتوسل روح علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ۔ کہتے ہیں آدم سے لے کر ہمارے دور تک اور آج کے بعد قیامت تک نہ کوئی ولی بنا ہے نہ کوئی آئندہ بن سکے گا۔ اگر کسی ولی کو ولایت ملتی ہے تو صرف اس صورت میں ملتی ہے کہ جب ولایت کا امیدوار اپنے پروردگار کی سرکار میں حیدر قرار کی روح کو وسیلہ بناتا یا علی۔ ہمارے ملک کے صرف ولی ہیں، دلی میں ایک بزرگ دفن ہیں ہمارے مخادیم، ان کو جانتے ہوں گے، ان کا نام ہے نظام الدین اولیاء۔ اولیاء جمع ولی کی، اصولاً ایک بندے کو چاہیے ولی کہا جائے، دو ہوں تو ان کو ولیان یا ولیین کہا جائے، جمع ہو زیادہ 3 یا 3 سے زیادہ تو پھر ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ نظام الدین صاحب ہیں ایک شخصیت، قبر بھی ان کی ایک ہے، کہا جاتا ہے اولیاء، نظام الدین اولیاء۔ کیا مطلب ہے؟ ایک کو تو ولی کہنا چاہیے تھا۔ اس کی توجیہ میری سمجھ میں تو یہی آتی ہے کہ اگرچہ بظاہر نظام الدین ایک ولی ہے لیکن وہ ہیں اتنے بڑے بزرگ ولی کہ اگر ان کی ولایت کا تجزیہ کیا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے تو ایک ولی کے کئی ولی بن سکتے ہیں۔ دنیا ان کو کہتی ہے نظام الدین اولیاء۔ ایک بندے نے ان سے پوچھا جناب آپ بھی ولی ہیں کہ علی بھی ولی ہیں، پھر آپ دونوں برابر ہیں یا کوئی فرق بھی ہے؟ نظام الدین نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہتے تم احمق ہو کہ میرا نام علی کے مقابلے میں لے رہے ہو۔ کہتے ہیں نظام الدین حیا دارد کہ گوید بندہ شاہم ولیکن کمبر اورا کمینہ یک گدا باشد۔ کہتے مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں علی کی غلامی کا براہ راست دعویٰ کروں، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ علی کے غلام ہے کمبر،
اگر مجھے قمبر کے دروازے کا کمینہ گداگر بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہے، شرافت کیا ہے۔ یا علی۔ ایک اور میں نے کتاب میں پڑھا، کسی نے پوچھا جناب نظام الدین صاحب آپ بھی ولی، علی بھی ولی، پھر آپ اور علی کی میں فرق کیا ہے؟ نظام الدین نے سائل سے پوچھا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے اپنے علاقے کا نام بتایا، کہنے لگا تو وہاں کا سردار ہے یا رعایا؟ اس نے کہا جی میں رعایا سے تعلق رکھتا ہوں، سردار نہیں ہوں۔ نظام الدین نے پھر پوچھا تو روٹی کس کی کھاتا ہے؟ کہنے لگے جی گندم کی۔ انہیں کہا پھر تیرے سردار کس کی کھاتے ہیں؟ انہیں کہا وہ بھی گندم کی۔ تو نظام الدین نے آخری سوال کیا، جب تو رعایا ہو کر بھی گندم کھاتے ہے، تیرے سردار بھی گندم کھاتے ہیں، پھر تجھ میں اور تیرے سرداروں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی فرق یہ ہے کہ ان کی گندم اپنی ہوتی ہے تو میں ان سے مانگ تانگ کے لیتا۔ کہنے لگے بس مجھ میں اور علی میں یہی فرق ہے، علی کی ولایت اپنی ہے اور میں علی کے دروازے سے مانگ کے ولایت لیتا ہوں، پھر گدا اور شہنشاہ کیسے برابر ہوتا؟ یا علی۔ تو پتہ چل گیا ہمارے خدا جیسا کوئی خدا نہیں ہے، ہمارے مصطفیٰ جیسا کوئی رسول خدا نہیں ہے، ہمارے وسیع مصطفیٰ جیسا کسی نبی کا کوئی وسیع نہیں ہے۔ اولیاء دنیا میں بہت ہیں پر ہمارے علی ولی جیسا کائنات میں کوئی ولی بھی نہیں ہے۔ ذرا آگے بڑھو، ہماری ہر شے افضل ہے۔ دین بہت ہیں، یہودیت بھی دین ہے، نصرانیت بھی دین ہے، ہندوازم بھی دین ہے، سکھ ازم بھی دین ہے، دنیا میں دین بہت ہیں۔ ہر بندہ اپنے دین کو سچا بھی کہتے ہے، برحق بھی کہتے ہے، بے شک بھی کہتا ہے، پر دین بنانے والے خدا نے فیصلہ کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میری نگاہ قدرت میں اگر کوئی سچا دین ہے، کوئی قابل قبول دین ہے، کوئی نجات کا ضامن دین ہے، کوئی جنت میں پہنچانے کا کفیل دین ہے، کوئی جہنم سے بچانے کی گارنٹی دینے والا دین ہے، تو صرف اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں ہے۔ لہذا وضاحت کر دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ پلے باندھ لے، بروز قیامت اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، خسارہ برداشت کرنا پڑے گا، گھاٹا اٹھانا پڑے گا، اور اس دن جب پچھتائے گا تو پھر پچھتانا کوئی فائدہ بھی نہیں دے گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ آدم کے دین دور سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے خالق نے دنیا میں دین بھیجے، سب سے زیادہ جامع، سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ اکمل اگر کوئی دین ہے تو وہ دین ہے اسلام ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا اور پھر آگے بڑھوں گا، باتیں بہت ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے کیونکہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، اس لیے رات کی نشست بھی رکھی گئی ہے تو مجھے پابند نہیں کیا گیا، لیکن اخلاقی پابندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں جب کہ پڑھنے والے بہت ہیں، 1 گھنٹہ بھی پڑھ جاؤں تو یہ زیادتی ہے، بلکہ مجھے پون گھنٹہ پڑھنا چاہیے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اچھا جی، مخدوم صاحب کہتے ہیں پون گھنٹہ آپ کی زیادتی ہے، چلو میں گھنٹہ پڑھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر جی۔ تو لہذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں جتنے دین ہیں ایک کنونشن بلاؤ، سارے دینوں کے سربراہوں کو وہاں بلاؤ اور ان سے کہو کہ اپنی اپنی کتابیں بھی لیتے آؤ تے آپ بھی تشریف لے آؤ تے ان سے سوال صرف یہ کرو کہ اپنی کتابیں پڑھ کے وہ محرف ہیں یا اصلی شکل میں موجود ہیں، بدل چکی ہیں یا غیر تبدیل شدہ حالت میں ہیں، ان سے کہو اپنی کتابیں پڑھ کے ہمیں ایک سوال کا جواب دو۔ آدم کے صحیفوں سے لے کر عیسیٰ ابن مریم کی انجیل مقدس تک
کسی ایک آسمانی کتاب نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مکمل کتاب ہوں اور میرا لایا ہوا دین مکمل ہے؟ اس وقت بات میری ماننے پھر تحقیق جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. ایمان بالغیب لاؤ گے تو فائدہ اٹھاؤ گے. میں کہتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، سچوں کا دامن تھام کے جھوٹوں سے بیزاری کا اعلان کر کے کہ آدم کے صحیفوں سے لے کر عیسی ابن مریم کی انجیل مقدس تک تمام صحیفے پڑھ جاؤ، تمام آسمانی کتابیں پڑھ جاؤ، کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرے گی کہ میں مکمل ہوں یا میرا لایا ہوا دین مکمل ہے. ہم کائنات کے عالمی کنونشن میں ہم مسلمان یہ سینہ تان کے دعویٰ کر سکتے ہیں. ہمارا قرآن بھی کہتا ہے، ہمارا اسلام بھی کہتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتا ہے میں نے آج دین مکمل کر دیا، نعمتوں کو تام و تمام کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو تمہارا دین بنا دیا، قرآن کو تمہاری کتاب بنا دیا. میں کہنا چاہوں گا، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ الیوم، اللہ فرماتے آج کے دن، وہ آج کا دن کون سا دن تھا؟ معلوم ہوتا ہے کوئی خاص دن تھا جس کو اللہ فرماتا ہے آج کے دن. میرے دوستو، اس پر میں خود اپنے قلم سے بحمدللہ تفسیر قرآن لکھ چکا ہوں. میں نے سنی شیعہ 73 فرقوں کی تفسیروں کو سامنے رکھ کے ثابت کیا ہے. اس سے 18 ذی الحجہ کے بغیر، جس میں پیغمبر نے مقام غم قدیر پہ کھڑے ہو کے 1 لاکھ سے زائد مجمع عام کے سامنے پتھروں اور پالانوں کے ممبر پہ تشریف لے جا کے تمام عالم اسلام کے صحابہ کو، مسلمانوں کو خطاب فرما کے علی ولی کا بازو تھما کے کائنات کو دکھا کے فرمایا تھا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. یا علی، ادھر نبی علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، ادھر رب جلیل وحی کی ڈوری ہلاتا ہے، جبریل آیا تکمیل لاتے ہیں، پیغمبر کو پڑھ کے سناتے ہیں. ما ینتے کو انل ہوا کے مصداق مصطفیٰ کے لبوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے. 2 شکریہ ادا کرتے، الحمدللہ علی اکمال الدین و اتمام نعمت و رضا رب برسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب. میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے اپنا دین مکمل کر دیا، آج اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تام و تمام کر دیا، اور میری ختم نبوت پر اور میرے بھائی علی کی ولایت پر خدا نے اپنی مہر لگا دی. تو لہذا میں یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں جانتا کہ ہمارے دین جیسا کوئی دین نہیں ہے، ہمارے قرآن جیسی کوئی جامع کتاب نہیں ہے. معصومین فرماتے ہیں تجربہ شاہد ہے، مشاہدہ شاہد ہے، جس کو شک ہے مطالعہ کر لے. خالق نے آدم کے صحیفوں سے لے کر زبور، جناب داؤد کی زبور تک، جناب داؤد کی زبور سے لے کر حضرت موسیٰ کی تورات تک، حضرت موسیٰ کی تورات سے لے کر حضرت عیسیٰ کی انجیل مقدس تک، جتنے خدا نے صحیفے نازل کیے، جتنی کتابیں نازل کی، ان سب کا لب لباب قرآن کے اندر موجود ہے. اور قرآن میں وہ کچھ ہے جو ان میں سے کسی ایک کتاب میں بھی نہیں ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کی کوئی خشک، کائنات کی کوئی تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الحمدللہ ہمارا خدا بے مثل خدا، اس جیسا خالق کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، پالک کوئی نہیں.
ہمارا نبی وہ ہے جو اللہ کے سارے نبیوں میں بے مثل ہے، اس جیسا نبی کوئی نہیں ہے۔ رسول ایسا ہے جو بے مثل ہے، ان جیسا 360 رسولوں میں کوئی اور رسول نہیں ہے۔ وسیع اور بہت ہیں، سارے بے شک ہیں، پر ہمارے وسیع علی ولی جیسا کائنات کے وسیعوں میں کوئی وسیع نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا علی زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میں کہاں تک تفصیلات میں جاؤں؟ جیسا میں نے عرض کیا، بات گھنٹے پون گھنٹے کی ہو رہی تھی، میرے بعد سٹیج سنبھالنے والے مولانا صاحب آ گئے ہیں، اور آپ پگڑیاں دیکھ رہے ہیں، میری چٹھی ہے تو ان کی کالی ہے۔ یہ رسم ہم نے عراق ایران سے نکالی، وہاں سادات کی پگڑیاں کالی ہوتی ہیں۔ پچھلے دن سنا ہے کہ کوئی مضمون چھپا، میں نے وہ پڑھا نہیں ہے، مجھے پرسوں میں گھر میں تھا تو فرمائش کی گئی کہ ذرا اس پر تبصرہ کرنا، کہ کوئی مضمون چھپا ہے کہ جب 12واں لال ولایت آئے گا تو کالی پگڑیوں والے ان کے ساتھ زیادہ ہوں گے۔ تو آج کل وہاں افغانستان والوں نے پتہ نہیں کس کی نکالی میں، کل تک تو بدعت کہتے تھے، کالا کپڑا بدعت ہے، کالا کپڑا پہننا بدعت